ریڈیو پاکستان سکردو کا جو افتتاح تھا وہ قاضی احمد سعید صاحب ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے. کیا مسئلے ہیں یہاں آپ کے؟ مسئلہ ہے تو بہت سارے ہیں سر. یہ حال ہے تقریباً اس کا جو ریڈیو پاکستان کا حال ہے یہ. جی. تو اس حال میں کتنی سٹنگ ارینجمنٹس ہیں؟ السلام علیکم. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کا نمائندہ اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں ریڈیو پاکستان سکردو کے سامنے سے حاضر ہے. یہ سکردو کا ریڈیو اسٹیشن ہے اور اس کے بالکل سامنے یہ ریڈیو کالونی ہے اور ساتھ ہی یہ آگے ایک ہاسٹل ہے. پہلے ہم آپ کو ریڈیو پاکستان گلگت کی سیر کرواتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے مزید گفتگو جاری رہے گی. یہ جناب ایک یہاں ہمارے نائب قاصد کھڑے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ پکے ہیں آپ؟ اوکے. یہ ریڈیو پاکستان سکردو کی بلڈنگ ہے اور یہ وسیع و عریض رقبے پہ بنا ہوا ہے. کار پارکنگ ہے سائڈ پہ اور یہاں بڑے بڑے نامور لوگ تصدق علی جانی صاحب اور اعظم خان صاحب جو 1965 کی جنگ میں بینظیر نور جہاں کے گانوں کے پروڈیوسر تھے، جتنے بھی ملی نغمے تھے. یہ سامنے انصاری صاحب جو سینئر براڈ کاسٹ انجینئر ہیں اور راجہ حسین خان جو اسٹیشن ڈائریکٹر کے پی اے ہیں وہ کھڑے ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے. یہ تقریباً 75 کنال پہ مشتمل ہے اور جو ہاسٹل ہے اور جو کالونی ہے وہ تقریباً 8 کنال پہ ہے. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم جی. انصاری صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل میں خیریت سے ہوں سر. آپ سینئر براڈ کاسٹ انجینئر ہیں؟ میں یہاں ایز اے سینئر براڈ کاسٹ انجینئر ہوں سر اور ایکسپیشلٹی ای ایم بھی کر رہا ہوں اور اسٹیشن میں اور یہ راجہ صاحب ہیں سینئر ہیں. جی. تو آپ کا پورا نام کیا ہے انصاری صاحب؟ غلام حسین انصاری جی. ٹھیک ہے جی. آئیں جی. دونوں حسین ہیں. یہ راجہ حسین خان ہے اور یہ جناب ریڈیو پاکستان سکردو کا جو افتتاح تھا وہ قاضی احمد سعید صاحب ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے 14 دسمبر 1983 کو کیا تھا بروز بدھ 1404 ہجری میں. تو یہ جناب ریڈیو پاکستان سکردو ہے. غلام حسین انصاری صاحب کا سب سے پہلے کمرہ ہے. ہمارے انجینئر دوست جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنا کمرہ ہی سامنے رکھتے ہیں تاکہ چیزوں کو. یہ کیا ہے جی؟ ایف ایم ٹرانسمیٹر ہے. ایف ایم 93. یہ چلتا ہے؟ جی چلتا ہے جی. اچھا. یہ کتنی اس کی رینج ہے؟ اس کی رینج ہے تقریباً یہ ٹوین اس ایریا میں ہارڈ ایریا میں تقریباً 70-80 کلومیٹر کے قریب کور کرتا ہے یہ. اچھا. تو اس پہ کتنے گھنٹے ٹرانسمیشن ہوتی ہے؟ اس میں سر تقریباً 8 گھنٹے روزانہ نشریات چلاتے ہیں. 8 گھنٹے. یہ جناب ہم اسٹوڈیو ایریا میں داخل ہو گئے ہیں. یہ پرانا اسٹوڈیو ہے. یہ پرانا اسٹوڈیو. ہاں. یہ ادھر ٹرانسمیٹر ہے ہمارا 10 کلو واٹ کا. اچھا. یہ جو میڈیم ویو کا ہے؟ میڈیم ویو ٹرانسمیٹر 10 کلو واٹ ہے. تو اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ بھی الحمدللہ ہم اس میں بھی مطلب تقریباً 12 گھنٹے ہم اس پہ نشریات چلاتے ہیں. جی. اور اس میں ایف ایم اور یہ اس کو ہم ساتھ میں بھی چلاتے ہیں. 10 کلو واٹ کا ٹرانسمیٹر بہت این ای سی کا ٹرانسمیٹر ہے, بہت پرانا ہے, لیکن الحمدللہ ہم اپنے کام سے کام رکھا ہے, اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے. اسپیئر پارٹ حالانکہ ہمارے کچھ بھی نہیں ملتے ہیں, پھر بھی ہم اپنے کوششوں سے اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے. الحمدللہ سسٹم ہم اپنے چلا رہے. رات کو بہترین اس کا ٹرانسمیشن جاتا ہے. انڈیا تک بھی اس کی پہنچ ہے. انڈیا میں لوگ سنتے ہیں. تو وہاں سے کوئی خط آتے ہیں ویسے وہ میڈیم ویسے ہمارے اس کے علاوہ جو ہے دوسرا یہ فیس بک وغیرہ پہ بھی پروگرام لوگ سنتے ہیں. اچھا. تو بڑا مطلب اس ایریا کا بہت اچھا. آپ کے مسئلے مسائل یہاں کیا ہے انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ انجینئرنگ کے سر ایک تو ہمارا سب سے بڑی انجینئرنگ کا جو ویو ہے یہ ہے کہ ٹرانسمیٹر ہمارا بالکل اولڈ ہو چکا ہے. تو یہ بالکل ابھی اس کے ہمارے اسپیئر پارٹ تک بھی نہیں ملتے ہیں. تو اس کے علاوہ دوسرے تمام چیزیں کبھی ابھی وہ ہم پرانا سیٹ اپ ہم چلا رہا ہے سوائے ایف ایم 93 کے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے اس کا ایف ایم کا, اور دوسرا اس کا ہم دونوں کنٹرول روم, اس کو کنٹرول روم بھی کہتے ہیں, ایسے اسٹوڈیو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں میڈیم ورک کا اور دونوں کا کمبینیشن اس میں سے ہم کرتے ہیں. ادھر ایف ایم کا ساتھ میں ہمارا ایف ایم کا اسٹوڈیو بھی ہے. جی وہ بھی دکھائیں. یہ بس ادھر یہ اس کا یہ اس کے جو ہے جوتا یہاں اس وقت قمر زمان قاہرہ نے. اچھا. قمر زمان قاہرہ صاحب نے 28 اگست 2012 کو وزیر اطلاعات و نشریات وفاقی وزیر ایف ایم کا اسٹوڈیو ہے. ٹھیک ہے. ایف ایم 93 کا یہ اسٹوڈیو ہے. تو ان کا حالات تو آپ خود دیکھ رہے ہیں. ہمارے بلڈنگ جو ہے بہت زیادہ ہو چکے ہیں. جگہ سے ہم نے
मतलब इसको भी हमने ऊपर ऊपर से बारिश करके रखा है, लेकिन अंदर से बिल्डिंग की हालत में थोड़ा सा खस्ता हो गया है। जी जी जी, जगह जगह से क्रैक, जगह जगह से पानी, यानी रेनोवेशन की ज़रूरत है। रेनोवेशन की बहुत ज़रूरत है सर। सही है। तो अगर आपका ट्रांसमीटर बेहतर हो जाए, और इंडिया के जो रेडियो चैनल्स हैं उनकी यहाँ नशरियात आती हैं? उन्होंने हमारे बॉर्डर के ऊपर भी उन्होंने नशरियात के लिए वो FM ट्रांसमीटर, मुख्तलिफ ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सबका हमारे यहाँ से यही ट्रांसमीटर मुकाबला कर रहा है। नहीं, उनके कितने यहाँ चैनल सुने जाते हैं? इनके 3-4 चैनल इसमें आते हैं, 3-4 किस्म के चैनल आते हैं FM के, दूसरे तीसरे ना FM यहाँ नहीं आते, दूसरे मीडियम के, तो उन्होंने पावरफुल ट्रांसमीटर लगाया हुआ है। ये कोई फर्स्ट K2 गोल्डन जुबली स्कर्दू, इनका नाम है मिस्टर लीनो लेस्टेली, इटली के ये थे, कोई मुश्किल सा नाम है। ये ड्यूटी रूम है, इस्तकबालिया है, और ये प्रोग्राम मैनेजर है। आप इस पे देखें कि गर्द पड़ी हुई है, ताले बंद है, चूँकि कि यहाँ ना कोई स्टेशन डायरेक्टर है ना कोई प्रोड्यूसर है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईदा मर्सिया है। तो आप यहाँ क्या हैं? मैं यहाँ पे RP हूँ, रिसोर्स पर्सन। रिसोर्स पर्सन। आप प्रोग्राम भी करती हैं? जी, प्रोग्राम भी करती हूँ। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है मैडम? राजिया। आप क्या हैं यहाँ? मैं यहाँ पे एज ए गेस्ट प्रोड्यूसर। अच्छा अच्छा। और आप क्या हैं बेटी? खान, गेस्ट प्रोड्यूसर। अच्छा अच्छा। सिर्फ यानी प्रोग्राम के सिर्फ आप 3 लोग हैं? हाँ जी जी, हम तो 4 बंदे हैं सर। तो आप यहाँ क्या प्रोग्राम करते हैं? मैं यहाँ पे बल्ती उर्दू प्रोग्राम करता हूँ सर, दर्शी बल्तिस्तान और उर्दू प्रोग्राम हमारे तो शहर। आपकी क्या मसाइल हैं यहाँ, यानी क्या आप चाहते हैं कि यहाँ हो? यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल है सर। जी, क्या मसाइल हैं बताएं? एक तो स्टेशन डायरेक्टर नहीं है सर, प्रोग्राम मैनेजर नहीं है, प्रोड्यूसर भी नहीं है वगैरह सर, कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं है। इसके अलावा अभी तो थोड़े बहुत इशू हल हो गया है, नहीं तो लाइट का बड़ा इशू है। जी जी। लाइट जब चली जाए तो पूरा 24 घंटे जो है ना ट्रांसमिशन बंद होती है। अच्छा अच्छा। जी। और यहाँ इंडिया के कितने चैनल सुनाई देते हैं? इंडिया के तो काफ़ी चैनल्स की आवाज़ आती है, लेकिन हमारा कह रहे हैं कि आगे तक आवाज़ सही नहीं जाती। ठीक है। जी। यानी हमारे FM 93 का यह शहर में शायद आवाज़ क्लियर जाती है, आगे बॉर्डर तक तो जाना चाहिए ना। बिल्कुल सही। तो ट्रांसमीटर तो लगना चाहिए सर, यह बॉर्डर इलाका है, इसको ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। जी जी। गिलगित और स्कर्दो को तो ज़्यादा अहमियत देना चाहिए, लेकिन गिलगित और स्कर्दो को तो जब ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, इस तरह यहाँ पे ना प्रोड्यूसर है ना कुछ है, तो ज़ाहिरी बात है मसला मसाइल तो होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। राजा साहब, और बताएं कि क्या मसले हैं यहाँ आपके? मसला है तो बहुत सारे हैं सर। एक तो ये देखो, अकाउंट, एडमिन, प्रोग्राम, ये सारे मैं खुद चला रहा हूँ। अब अच्छा। SD भी यहाँ पे नहीं है, अटैचमेंट पे गिलगित पे हैं। और फंडिंग का इशू है, व्हीकल नहीं है हमारे पास। एक हायर व्हीकल था, उसको भी एक्सटेंशन नहीं देकर हमने वापस किया हुआ है। अभी जो भी काम वगैरह हो, हम अपने पर्सनल गाड़ी पे जो है वो कर लेते हैं। डाक भेजने के लिए मैं अपना गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, मतलब इसके अलावा कोई वो नहीं है। अच्छा, लकड़ी जो है, हम सर्दियों में यहाँ -25-30 पे हम जो बैठते हैं। अभी तक पुराना जो है लकड़ी का वो सेंक्शन जो है हार्ट एंड कोल्ड का अभी तक नहीं आया, पैसा ही नहीं है, सेंक्शन ही नहीं है, पैसे तो छोड़ो। इसके अलावा बहुत सारे स्टाफ की कमी है। जी जी, आप बताएं, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ जी जी, मैं भी यही जो राजा साहब ने हमारे मसाइल बताए हैं उन पर इत्तेफाक करता हूँ सर। सर्दियों में ख़ासकर जो हमारे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ट्रांसमिशन का बड़ा मसला होता है सर। एक तो लाइट का मसला है, और ऊपर से जो लकड़ियाँ नहीं होती हैं, और गाड़ी का मसला सर, वो भी हमारे के लिए जाने के लिए, तो बहुत सारे मसाइल हैं सर यहाँ पे। सर OB के लिए बहुत ज़्यादा मसला है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि अभी देखो कहीं पे अगर कोई OB का वो आ जाए, इनविटेशन कार्ड आ जाए, तो अभी शहर में जाने आने के लिए कितना वो मसला होता है। टैक्सी बहुत महंगा है सर, कहीं पे अगर नज़दीक भी जाए तो 500 जाना 500 आना होता है, 1000 रुपये उसमें लग गए। अब हमारे तनख्वाह भी इतनी अच्छी नहीं है, और एक तो फंडिंग का मसला है, और इसके अलावा जाने आने में ख़वातीन को कितना मसला होता है, किराए का कितना मसला होता है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिस्ट को आती हैं यहाँ, फीमेल या मेल? जी। कितने लोग आते हैं? आर्टिस्ट हमारे तकरीबन कोई 40-45 के करीब हैं सर। नहीं, डेली कितने आते हैं औसतन? डेली 8-10 8-10 हैं सर। 8-10 हैं सर।
अच्छा अच्छा सिर्फ प्रोग्राम के हिसाब से आता है सर, जो प्रोग्राम का चंग है उसी हिसाब से कभी हम रिले करते हैं, कभी उसके हिसाब से जो लाइव प्रोग्राम होते हैं उसके बाद 8, 10, 5 इस तरह का लोकल होता है। प्रोग्राम के लिए आते हैं। अच्छा, ये ज़रा बताएं कि तकसीम क्या है प्रोग्रामों की, कि यानी कितने आप मुकामी ज़बानों में करते हैं और कितने नेशनल होका पे प्रोग्राम होते हैं? मुकामी प्रोग्राम बल्ती में सुबह 3-4 प्रोग्राम हमारे बल्ती में है 4-5 सर, बल्ती में प्रोग्राम्स होते हैं। और उर्दू में 2-3 प्रोग्राम्स हैं, और बाकी सुबह रिले है सर। अक्सर प्रोग्राम सुबह एक बल्ती प्रोग्राम है, बाकी 3 प्रोग्राम इस्लामाबाद से रिले होते हैं। कुछ आप कहना चाहती हैं? नहीं सर, जो इश्यूज़ थे आपको हाईलाइट किया, सब ने बताया, सर ने भी, जाकिर साहब ने भी, और मैंने भी, जो हमारे साथ इश्यूज़ है वही आपको बता दिया। चलें, ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, ये न्यूज़ सेक्शन है। यहाँ हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, कासिम नसीम, वो सामने बैठे हुए हैं। ये स्टेशन डायरेक्टर का कमरा है। अहमद सुहेल बसरा साहब गिलगित में डिप्टी कंट्रोलर तैनात हैं, उन्हीं के पास स्टेशन डायरेक्टर का चार्ज है। हालांकि यहाँ एक ज़माने में बड़े नामवर लोग, ये मुख्तलिफ जो स्टाफ है उनके कमरे हैं। ये गालबन ये टी रूम है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आप लियाकत क्या है यहाँ? मैं यहाँ पे कंसुलेट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं वही लाइव पास का ड्राइवरी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गाड़ी यहाँ नहीं है? गाड़ी नहीं है सर, एक पुढार है, उसका केस बना हुआ है, बना के भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक सैंक्शन नहीं है, अच्छा अच्छा। वो ख़राब पड़े हैं। ये जनाब स्टेशन डायरेक्टर का कमरा है। ये कैसे? अच्छा, ये पीए का कमरा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है जी आपका? वकार अली, वकार, आप क्या हैं यहाँ? LDC में। अच्छा, आप LDC हैं, सही है। तो राजा साहब आप पीए हैं, लेकिन ऑल इन ऑल आप ही हैं, जी, जी। यानी अकाउंटेंट भी आप हैं, एडमिन के भी आप ही हैं? चला रहा हूँ, प्रोग्राम भी मैं चला रहा हूँ सर। सही है। ये जनाब स्टेशन डायरेक्टर का कमरा है। कासिम नसीम साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम साहब, न्यूज़ तैयार हो रही हैं? जी जी, मैं मुख्तलिफ शहर में जो तकरीबात होती है वहाँ कवरेज करके फिर यहाँ शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो मैं ज़रा स्टेशन डायरेक्टर्स की लिस्ट पे एक नाम डालता हूँ। ये देखें कि सबसे पहले हसीब अहमद ख़ान साहब हैं, और सलीम खान गिम्मी, इनका मैं एक पूरा जो स्कर्दू का रिपोर्ट ताज है वो भी पढ़ चुका हूँ। ये 1982 में तैनात रहे। इसी तरह बड़े नामवर लोग यहाँ, समी कुरैशी साहब और ज़मीर सदीकी साहब, ये वर्ल्ड सर्विस के भी कंट्रोलर रहे। और इसी तरह आप ये देखें कि तसद्दुक़ अली जानी साहब और आज़म खान साहब, जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में 1965 की जंग में मलका तरन्नुम नूरजहाँ के सारे गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए। कौसर समरीन साहबा और मोहम्मद अब्बास काफ़ी अर्सा यहाँ रहे हैं। फ़खर अब्बास साहब, वो भी यहाँ एक लंबा अर्सा स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं। और ये मोहम्मद ज़फ़र, ग़ुलाम मोहम्मद ज़फ़र, और ये उनका नाम किधर है आज़म खान साहब का? आज़म खान यहाँ नहीं है वैसे, आलम खान है। आज़म नहीं, आज़म खान साहब यहाँ स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं। गिलगित में रहा हुआ है है आज़म खान है, मोहम्मद आज़म खान। ये मोहम्मद आज़म खान साहब 90 से 91 में रहा है। 91 से 90। और तसद्दुक़ अली साहब, तसद्दुक़ अली खान, ये तसद्दुक़ अली खान साहब जी, जी जी, ये भी 1996 से 99 तक, यानी 1999 तक ये स्टेशन डायरेक्टर है। तो अब स्टेशन डायरेक्टर के कमरे की भी हालत बहुत मखदूश है। और कौसर समरीन बड़ी नामवर शायरा और रेडियो पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टर, बड़े आला दर्जे की। तो नसीम साहब से ज़रा बात करते हैं, चूँकि ये हमारे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्कर्दू के मामलात को ज़रा बताइएगा। रेडियो पाकिस्तान के जो मामलात हैं स्कर्दू के। जी, मैं समझता हूँ सर, रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू मुल्क का यकीनन अहम तरीन स्टेशन रेडियो स्टेशन है। इस हवाले से ये दुनिया की बुलंद तरीन नशरगाह है। पहली बात तो ये है, और दूसरी ये है कि जो है वतन अजीज़ पाकिस्तान की जो नज़रियाती सरहदें हैं उसके मुहाफ़िज़ हैं। ये सरहद के ऊपर वाक़ है
یہ کارگل سیکٹر اور سیاسن سیکٹر کے بالکل دامن میں یہ اسٹیشن واقع ہے، اور یہ اسٹیشن جہاں لوگوں کو تفریح، معلومات اور یہاں کے زبان کلچر کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، وہاں پہ ملک کے نظریاتی اساس کے تحفظ کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے کا حوالہ ضرور دوں گا، کیونکہ یہاں سے بلتی میں نشریات ہوتی ہیں، تو جو مقبوضہ کشمیر کے علاقہ ہے کارگل، وہاں پہ بلتی بولی جاتی ہے اور وہاں کے لوگوں کی بھی یہ زبان ہے، تو وہاں ہمارے جو لسنر ہیں وہ سرحد پار بھی ہیں، اور وہاں سے بڑی تعداد میں یہاں پہ خطوط آتے رہے ہیں، یہاں کے پروگراموں کے حوالے سے، یہاں کی نیوز کے حوالے سے، یہاں جو VIPs آتے ہیں ان کے انٹرویوز کے حوالے سے، تو ان کو بھی شدت سے انتظار رہتا ہے یہاں کے پروگراموں کے حوالے سے، تو خطوط یہاں اب بھی موجود ہیں فائلوں میں۔ اور جب مارکے کرگل ہوئی تھی تو یہاں سے لوگوں کے انٹرویوز اور جس طرح کے ہمارے لوگوں کے حوصلے بلند تھے ملک کی سرحدات کے تحفظ کے حوالے سے، تو اس پہ وہاں کے وزیر بھارتی منسٹر کا باقاعدہ بیان آیا تھا کہ جو ہمارے نظریاتی اساس پہ جو ہم جنگ لڑے تھے اس کو ریڈیو اسٹیشن اسکردو نے ہمیں دھچکا پہنچایا، اور ان کی وجہ سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو اس اسٹیشن کو اس حوالے سے بھی اعزاز حاصل ہے۔ لیکن آج جن حالات میں یہ اسٹیشن جن حالات سے دوچار ہے اس پہ یقیناً بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہاں پہ اسٹیشن ڈائریکٹر سے لے کے پروگرام مینیجر سے لے کے پروڈیوسر سے لے کے نیوز ایڈیٹر سے لے کے اکاؤنٹنٹ سے لے کے سارے عہدے خالی ہیں، اور جو کلریکل سٹاف کے کچھ بندے اور انجینئرنگ کے کچھ بندے ہیں، اور باقی سارے جز وقتی جو آرٹسٹ ہیں وہی یہ سارے معاملہ چلا رہا ہے۔ الحمدللہ اگرچہ جس طرح پہلے سے بھی نشریات تھیں لوگوں کی تفریح کے لیے بھی، لوگوں کے معلومات کے لیے بھی، اور یہاں کی زبان اور ادب کے تحفظ کے حوالے سے بھی وہ نشریات تو جاری ہیں، لیکن ظاہر یہ ہے کہ جہاں ادارے کا سربراہ نہ ہو تو نت نئے پروگرام اور نئی جو تخلیقات جہاں سے جو ہونی چاہیے تھی وہ سلسلہ کما حق وہ یقیناً نہیں ہو رہا ہے، اور یقینی بات ہے پھر جب پورا سٹاف یہاں نہیں ہے تو بجٹ کے حوالے سے بھی یقیناً مسائل ہوں گے، تو اس حوالے سے ریڈیو پاکستان اپنا وہ حق ادا نہیں کر پا رہا جن مقاصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا، اور اسی دفاعی ضرورت کے پیش نظر ماضی میں بہت سارے ادوار میں اس اسٹیشن کی طاقت کو بڑھانے کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت یہ میڈیم ویو 10 کلو واٹ کا اسٹیشن ہے، تو اس کو 100 شارٹ ویو 100 کلو واٹ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ بورڈز میں یہ ڈیسیجن بھی لیا گیا، اور بہت سے زیادہ پیش رفت بھی، اور حال ہی میں بھی پچھلے سالوں میں بھی دوبارہ بھی یہاں ٹیم آئی تھی، انہوں نے اس بلڈنگ کا بھی جائزہ لیا تھا اور کہا تھا کہ نئے سرے سے بلڈنگ بھی تعمیر ہوگی، اور شارٹ ویو 100 کلو واٹ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، اور جو موجودہ جو اسٹرینتھ ہے اور جو موجودہ ریڈیو اسٹیشن ہے اس کی بھی دیکھ بھال اور مینٹیننس کے حوالے سے بھی مسائل ہے، تو میں گزارش یہی کروں گا کہ جس طرح گزارش کی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جس طرح کا ٹورزم کا ہب بن رہا ہے بلتستان، سپیک یہاں سے آ رہا ہے اور دوسرے اہم ترین انٹرنیشنل پروجیکٹس یہاں پہ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہاں بن رہا ہے، تو ریڈیو پاکستان اسکردو کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر بالخصوص جو دفاعی ہماری جو ضروریات ہیں، کارگل جو ہمارا یہاں کی یہاں اسٹیشن کے لسنرس وہاں پر موجود ہیں، تو ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا اور ان پہ تشویش کا اظہار وہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں انتظار رہتا ہے کہ اس اسٹیشن کی آواز ہمیں صاف سنائی دے، لیکن رات کے وقت میں آواز آتی ہے لیکن دن کے وقت میں آواز نہیں آ رہی، تو اس پہ بھی توجہ دیتے ہوئے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ نسیم صاحب، مقامی طور پہ کوئی پرائیویٹ ریڈیو بھی یہاں کام کر رہے ہیں پاکستان میں؟ یہاں پہ 2 اسٹیشن ہیں جی، FM 289 اور FM 93، بلکہ 3 یہاں پہ پرائیویٹ اسٹیشنز قائم ہیں، اور ظاہر ہے پھر ان کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ یہاں پہ سردیوں میں بالخصوص بجلی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، تو جو ہی شیڈنگ ہوتی ہے ہماری نشریات بند ہو جاتی ہیں، اور یہاں پہ کالیں بھی آتی ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ بھی شور کرتے ہیں جی ہمیں ریڈیو پاکستان اسکردو کے نشریات کا انتظار رہتا ہے، لیکن کیونکہ بجلی جتنی دیر بجلی نہیں آتی یہ اسٹیشن کی آواز خاموش رہتی ہے، جبکہ جو نجی جو یہاں پہ اسٹیشنز قائم ہیں ان کے پاس وسائل ہیں تو وہ جنریٹر کے ذریعے اپنے نشریات کو وہ بحال رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے اگرچہ ماضی میں ہر حوالے سے ریڈیو پاکستان اسکردو کو سبقت حاصل تھا، لیکن ابھی کیونکہ وسائل نہیں ہیں تو یہاں بجلی کے بہت زیادہ تنگی ہے، ابھی یہ جون جولائی کا یہ 2-3 مہینے۔ اور انڈیا کے کتنے چینل جہاں سنائی؟ انڈیا کے یہاں جو آل انڈیا ریڈیو سے لے کے یہاں ان کے سری نگر میں جو اسٹیشنز ہیں، اور لداخ کارگل میں انہوں نے ریپیٹر میں خیر میں لگایا ہے، اور سری نگر کے نشریات وہاں سے بھی ری براڈ کاسٹ کر کے یہاں کے بالخصوص یہاں کے علاقوں میں آپ کو ایک گزارش کروں، یہاں پہلے مارننگ کے ٹرانسمیشنز نہیں تھے ریڈیو پاکستان اسکردو سے، یہاں پہ فیڈرل منسٹرز آتے رہے، تو ہم نے یہ مطالبہ یہاں ان سے یہاں کے عوامی نمائندوں نے اور لوگوں نے کیا تھا کہ یہاں بھارت کے اسٹیشن، چائنا کے اسٹیشنز تو سنائی دیتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام آباد کے، کراچی کے، پاکستان کے جو اسٹیشنز ہیں وہ سنائی نہیں دیتے، بالخصوص مارننگ کے ٹائم میں۔ رات کو تو ریڈیو پاکستان اسکردو کی نشریات ہوتی ہیں تو وہ ری براڈ کاسٹ کر کے
ہمیں جو قومی خبریں ہیں وہ سنا دیتا ہے. تو مارننگ میں جو ہے یہاں تو انڈیا اور دوسرے چینلز آتے جاتے ہیں, پاکستان کی خبریں نہیں ہیں. تب انہوں نے اس وقت ایک نگران گورنمنٹ تھی, نثار محمد صاحب اطلاعات کے اور گل بلتستان دونوں کے وزیر تھے. انہوں نے اسی کمرے میں بیٹھ کے یہیں سے احکامات دیے تھے, کہا تھا کہ یہاں مارننگ کے ٹرانسمیشن دے تاکہ پاکستان کی جو صبح کی 7 بجے کی خبریں ہیں, 8 بجے خبریں, وہ ری براڈ کاسٹ کر کے یہاں سے اسکردو اسٹیشن کے ذریعے لوگ سن سکیں. اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. تو ادروائز جو ہے اسلام آباد اور دوسرے رات کو تو سنائی دیتی ہیں, دن میں وہ اسٹیشنز یہاں ریڈیو پاکستان کا کوئی اور اسٹیشن یہاں سنائی دیتا ہے جیسے اسلام آباد ہے؟ اسلام آباد وغیرہ کی وہی میں عرض کر رہا ہوں, ایف ایم وغیرہ کے تو یہاں رینج نہیں ہے. جو رات کے وقت میں میڈیم وائز اور وہ اسٹیشنز کی نشریات آتی ہیں, لیکن دن میں نہیں آتی. دن بھر جو ہے انڈیا کے اسٹیشنز, چائنا کے اسٹیشنز اور ادھر جو مضافات کے دیگر جو پاورفل اسٹیشنز ہیں وہ سنائی دیتی ہیں, اور پاکستان کے جو نشریات وہ کلیئر نہیں آتی یہاں پہ دن میں. قاسم نصیب صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ ریڈیو پاکستان اسکردو کی اسکردو کے حوالے سے کیا امپورٹنس ہے, کیونکہ اسکردو کی جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ریڈیو پاکستان اسکردو کا ابھی تک اسکردو کی ثقافتی, ادبی اور جو خبری اعتبار سے اہمیت رہی ہے وہ کیا تھی, اور آج کیا سچویشن ہے, اور ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں فوراً جو ہمیں چیلنجز ہیں اس حوالے سے بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اس اسٹیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کے بلند ترین نشرگاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ اسکردو جو ہے 7,500 میٹر کے بلندی پر واقع ہے, اور پھر اس کے نشریات جہاں جہاں جاتی ہیں, جس میں ہمارا سیاچن سیکٹر ہے, کارگل سیکٹر ہے, اور یہ سارے علاقے ہیں جو بلندی پر واقع ہیں. تو اس حوالے سے اس کی ایک انفرادیت ہے, یہ دنیا کے بلند ترین نشرگاہ ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ اگرچہ ابتدائی طور پہ یہ بلتستان کے لوگوں کے لیے انفارمیشن, انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جس طرح ریڈیو کا موٹو ہوتا ہے, اس اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. لیکن اس کا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ سرحد پار بھی ہے, اس کے لسنر سرحد پار بھی ہے. اس کی خاص انفرادیت یہ اسٹیشن کی کہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہیں, کارگل, لداخ, وہاں پر بھی لوگ بلتی بولتے ہیں, اور بلتستان سے اور وہاں کے لوگوں کی تہذیب, ثقافت, تمدن, زبان ایک ہی ہے. تو اس اسٹیشن کا ٹارگٹ نہ صرف بلتستان کا علاقہ ہے بلکہ مقبوضہ جو کارگل کا علاقہ ہے وہ بھی اس اسٹیشن کے جو لسنرز ہیں اس میں شامل ہیں. تو یہاں سے جو تفریحی پروگرام ہوتے ہیں, یہاں سے جو معلوماتی پروگرام ہوتے ہیں, اور یہ جو یہاں سے خبریں نشر ہوتی ہیں, اس کا ٹارگٹ نہ صرف بلتستان ہے بلکہ کارگل بھی ہیں, اور اس کے بہت زیادہ وہ رسپونڈ بھی اس کو کرتے رہے ہیں. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لیکن ماضی میں صرف اور صرف خط و کتابت ہی ایک ذریعہ تھا جو ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کے حوالے سے. تو یہاں پہ درجنوں خطوط اس اسٹیشن کو مقبوضہ کارگل سے لکھے گئے, اور وہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں. اور اس اسٹیشن کی ایک بہت زیادہ اہمیت اس حوالے سے بھی ہے, جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ ایک عام موٹر ریڈیو کا جو انفارمیشن, انٹرٹینمنٹ اینڈ ایجوکیشن, اس کے علاوہ جو ہے اس اسٹیشن کا یہ خاص جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس اس علاقے کی ہے. ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف واخان کی پٹی, پھر وہاں سے رشیا کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں, ایک طرف یہاں ہمارا دشمن ملک بھارت ہے, ایک طرف چائنا ہے. تو اس حوالے سے یہ اس مخصوص جغرافیے کی اہمیت کے پیش نظر ملک کے جو نظریاتی اساس ہے اس کی دفاع میں بھی اسٹیشن کا بہت بڑا کردار ہے, اور جو بھارت کے منفی پروپیگنڈے ہیں اس کو یہ کاؤنٹر کرتا رہا ہے. اور میں حوالہ دوں گا کارگل وار کا. جب کارگل وار لڑی جا رہی تھی تو اس دوران باقاعدہ انڈین اخبارات میں یہ خبر چھپی, غالباً ان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے آدھی جنگ جو ہے وہ اسکردو اسٹیشن, ریڈیو اسٹیشن کی وجہ سے پاکستان نے جیتی ہے, اور جو ہمارے موقف تھا اس کو ریڈیو پاکستان اسکردو نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ان کے پروپیگنڈوں نے. اس کو ہمارے جو پاکستان کے اخبارات ہے اس نے ری پرنٹ بھی کیا تھا, اور یہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اسٹیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اسٹیشن نے یہاں جو بلتستان کی جو بلتی زبان ہے وہ پاکستان کے جو 74-73 جو زبانیں ہیں ان میں جو معدوم ہوتی ہوئی زبانیں ہیں ان میں بلتی زبان بھی شامل ہے. اور بلتی زبان کی ترویج کے لیے, بلتی زبان کے فروغ کے لیے اس ریڈیو اسٹیشن کا بہت بڑا کردار ہے. اس اسٹیشن نے بلتی ڈراموں کی صورت میں, بلتی قصائد کی صورت میں, بلتی غزلوں کی صورت میں, بلتی اور بہت زیادہ جو لیجنڈس گزرے ہیں بلتی شعراء, ادیب, ان کو ریکارڈ کر کے نئی نسل تک
بلتی زبان کی ترویج اور فروغ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے، اور جو ریڈیو پاکستان کا جو صوتی خزانہ ہے وہ بلتی ادب اور ثقافت کے حوالے سے ایک بہت بڑا خزینہ، اتنا بڑا کلیکشن شاید بلتستان میں یا پاکستان میں کہیں اور موجود نہ ہو، تو اس حوالے سے ریڈیو پاکستان اسکردو کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ لیکن ابھی کچھ عرصے سے یہاں پہ کچھ مسائل ہیں۔ ابھی بالفرض میں اگر ذکر کروں، اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر سے لے کے پروگرام مینیجر سے لے کے سینئر پروڈیوسرز اور فنانس کا جو شعبہ ہے، نیوز کا جو شعبہ ہے، اکاؤنٹس کا جو شعبہ ہے، یہ سارے خالی ہیں، اور انجینئرنگ میں بھی بہت کم بندے ہمارے پاس ہیں، اگرچہ ہمارے پاس مارننگ کی بھی نشریات ہیں اور رات کی اور شام کی بھی نشریات ہیں، اور بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں یہ ادارہ ہے۔ جو ہمارے ایڈمن سائٹ پہ 2 کی 3 سٹاف ہے اور انجینئرنگ سائٹ پہ 2-3 سٹاف ہے، وہی سارا جو ہے معاملات کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور باقی نیوز سے لے کے پروگرام سے لے کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں جز وقتی جو لوگ ہیں، جو بکنگ کی بنیاد پہ لوگ آتے ہیں، وہی اسٹیشن کو چلا رہے ہیں، وہی پروگرام سے لے کے نیوز سے لے کے ان ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں۔ ماضی میں جب یہ اسٹیشن آباد تھا، جس طرح بھی آپ نے ٹینیور بورڈ پہ بھی نظر ڈالی، بڑے پاکستان کے بڑے نام ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اس دور میں یہاں بلتی زبان کے فروغ اور اردو زبان اور بلتی زبان کے موازنے کے حوالے سے، اور بلتی کے اردو پر اثرات، اردو کے بلتی پر اثرات، ان حوالوں سے بڑا ادبی کام بھی یہاں ہوا، بڑے ڈرامے یہاں پہ ریکارڈ ہوئے، بلتی غزلیں اور ادب کے بڑے شاہکار یہاں پہ چیزیں ریکارڈ ہوئی۔ لیکن جب سے یہ اسٹیشن ابھی ان عہدیداروں سے خالی ہے، پروڈکشن کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے۔ ماضی کی جو چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں وہی چیزیں یہاں سے ریپروڈیوس ہوتی ہیں، اور جو روٹین کے نشریات ہیں وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، جس طرح میں نے ابھی گزارش کی، گلگت بلتستان کا جو آنے والا کل ہے وہ بہت درخشان ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا ٹورزم کا بھی ہب بننے جا رہا ہے اور بن چکا ہے، اور اسکردو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے کے بعد یہاں پہ لاکھوں سیاح ملکی اور غیر ملکی ہر سال یہاں پہ آتے ہیں، اور ابھی سی پیک کا بھی 10 سالہ اس وقت جشن جاری ہے، تقریبات جاری ہیں پورے ملک میں، تو اس حوالے سے بھی بلتستان اور گلگت بلتستان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ان حوالوں کے پیش نظر، بالخصوص جو میں نے ابھی گزارش کی تھی دفاعی نقطہ نگاہ سے جو ریڈیو اسکردو کی اہمیت ہے، اس حوالے سے ماضی میں بھی اس اسٹیشن کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے بہت کام ہوا، لیکن کسی نہ کسی مرحلے پہ جا کے وہ رکتا رہا۔ یہاں پہ سرویز بھی کی گئیں اور اس کو کامیاب قرار دیا گیا تھا، اور دفاعی نقطہ نگاہ سے اس کو ریکمنڈ کیا گیا ہوا ہے کہ میڈیم ویو ڈیجیٹل یہاں پہ ٹرانسمیٹر لگے 100 کلو واٹ کا، تاکہ سرحد پار بھی آسانی سے اس کے نشریات سن سکیں، اور جو ہمارا ایک وہاں پہ جو بہت بڑے لسنرز کی تعداد ہے ان کو بھی ہماری آواز اور یہاں کے جو نشریات ہیں وہ آسانی سے سن سکیں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ جس طرح ان کے ریمارکس آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ دن میں جو ہے اسٹیشن کے نشریات وہاں پہ نہیں جا رہی ہیں، رات کے وقت میں میڈیا ویو کے ذریعے جو ہے وہ نشریات کسی حد تک وہ سن پاتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، جو اب تک التوا میں یہ جو منصوبے ہیں اس اسٹیشن کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے، اس اسٹیشن کو ڈیجیٹل ٹرانسمیٹر سے بدلنے کی، کیونکہ یہ ٹیوب والے ٹرانسمیٹرز ادھر لگے ہیں جو کہ کہتے ہیں اب اس کے پارٹس تک بھی پوری دنیا میں اویلیبل نہیں ہیں، تو اس کی مینٹیننس بھی پاسبل نہیں ہے، اور ظاہر ہے پھر جو یہاں پہ ایف ایم جو اسٹیشن لگا ہے وہ تو شہر کے اندر کے حد تک اس کی نشریات جاتی ہیں، جبکہ ابھی ماضی میں تو پورے ریڈیو اسکردو کا راج تھا، لوگ انہی پہ ہی انحصار کرتے تھے انٹرٹینمنٹ، تفریح اور معلومات کے لیے، لیکن اس وقت 3 نجی جو ہے ایف ایم اسٹیشن بھی یہاں قائم ہیں اور وہ بھی اپنے نشریات دے رہے ہیں، اور ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہاں پہ سوائے گرمی کے 3-4 مہینے کے باقی 7-8 جو مہینے وہ شدید ترین بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 23 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس دوران ریڈیو پاکستان کی آواز جو ہے ان دنوں خاموش ہوتی ہے۔ ماضی میں تو جب ریڈیو کے پاس وسائل تھے تو جو ہی بجلی چلی جاتی تھی ڈیزل جنریٹر پہ کنورٹ ہوتا تھا تو نشریات جاری رہتی تھی، لیکن اس وقت بدقسمتی پچھلے کئی سالوں سے جتنی دیر بجلی جاتی ہے، چاہے وہ 6 گھنٹے ہوں چاہے 7 گھنٹے ہوں، بعض اوقات شدید برفباری میں سردیوں میں 24 گھنٹے کے بھی یہاں نشریات میں تعطل رہی ہے، جبکہ جو نجی جو ایف ایم چینلز ہیں ان کی نشریات جاری رہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یقیناً جو پینڈنگ میں جو پروجیکٹس ہیں اس اسٹیشن کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے، اس کی جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس کے حوالے سے، اس کی دفاعی اہمیت کے حوالے سے، اور آنے والے وقتوں میں سپیک اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بعد جو بلتستان کا اور گلگت بلتستان کا نقشہ بننے جا رہا ہے، اس حوالے سے اس اسٹیشن کو ترجیحی بنیادوں پر اپ گریڈ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ ذرا بتائیے گا قاسم صاحب کہ یہاں کوئی انڈین چینلز بھی سنائی دیتے ہیں؟
جی یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ آل انڈیا ریڈیو کے علاوہ جو سری نگر میں ان کا اسٹیشن ہے اور انہوں نے ریپیٹر اسٹیشنز لگائے ہوئے ہیں کارگل اور لیہ میں، اس کی نشریات بھی یہاں پر آتی ہیں، اور ظاہر ہے جس طرح میں نے ابھی گزارش کی وہاں بھی لوگوں کی بلتی زبان ہے، شنا زبان ہے، تو اس حوالے سے یہاں لوگوں کو وہ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ماضی میں یہ بہت بڑا مسئلہ رہا، بالخصوص مارننگ کے ٹائمنگ میں یہاں پاکستان کے اسٹیشنز کیچ نہیں ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں یہاں سنائی نہیں دیتی تھی، تو یہاں کے لوگوں نے پرزور مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت کے فیڈرل منسٹر یہاں تشریف لائے تھے، نگران گورنمنٹ تھی ان دنوں، نثار محمد صاحب اطلاعات کے بھی وزیر تھے اور گلگت بلتستان کے بھی وزیر تھے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا تھا اور گزارش کی تھی یہاں انڈین خبریں تو آتی ہیں، چائنیز اسٹیشن یہاں کیچ ہوتا ہے، پاکستان کی خبریں ہم دن میں یہاں نہیں سن سکتے، تو انہوں نے اسی کمرے میں یہیں بیٹھ کے یہیں سے احکامات دیے تھے اور مارننگ کے ٹرانسمیشن شروع کروائی تھی، اور صبح 7 بجے 8 بجے اور 9 10 کی خبریں جو ہے اسلام آباد کی وہ ہمارے ریڈیو اسٹیشن ریپیٹ کر کے یہاں نشر کرتا ہے، تب جا کے لوگ اس کو سن سکتے ہیں۔ ادروائز دن میں جو ہے اسلام آباد اور پاکستان کے جو بڑے اسٹیشنز ہیں ان کے اسٹیشنز براہ راست یہاں پہ کیچ نہیں ہوتی۔ سلیم صاحب یہاں میوزیشین ہیں، پرماننٹ آرٹسٹ ہیں، انسٹرومنٹلسٹ ہیں، یہ ہمارا میوزک اسٹوڈیو ہے جی سر۔ اور یہاں آپ کے پاس کون کون سی انسٹرومنٹس پڑے؟ دفتر کی طرف سے جو ملا ہوا ہے یہ کی بورڈ ہے سر صرف۔ اچھا آپ کی بورڈ بجاتے ہیں؟ جی کی بورڈ اور ہارمونیم سر، یہ ڈھولکی ہے۔ اور ہارمونیم کدھر ہے؟ ہارمونیم بھی ادھر۔ وہ ذرا کھول کے دکھائیں۔ آج کل تو محرم کی وجہ سے؟ جی سر یہ محرم کی وجہ سے۔ اچھا تو سلیم آپ یہاں کے لوکل ہیں؟ جی سر لوکل۔ اچھا تو آپ کیا یعنی خود موسیقار بھی ہیں کہ صرف آرٹسٹ ہیں؟ سر ہم یہاں پہ موسیقی ترتیب دیتے ہیں سر، بلتی میں ٹھیک نہیں، جو نئے کلام جو بن کے آتے سر شاید ان کو ترس لگا کہ ہم لوگ خود ادھر۔ تو آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ؟ مسائل یہی ہیں سر، ابھی ہم کی وجہ سے یہ کام کبھی کبھار ہوتے سر، ریکارڈنگ وغیرہ رکا ہوا ہے سر۔ راجہ حسین خان یہاں ریڈیو پاکستان کے جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں ان کے پی اے ہیں، گو کہ اسٹیشن ڈائریکٹر کافی عرصہ سے یہاں موجود نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر احمد سہیل بسراج صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں، لیکن وہ اٹیچمنٹ کی وجہ سے گلگت میں رہتے ہیں، وہ پہلے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے ریڈیو پاکستان گلگت کے۔ تو راجہ صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہاں کی کیا امپورٹنس ہے ریڈیو پاکستان سکردو کی، اور کیا مسائل ہیں یہاں؟ سر امپارٹنٹ تو یہ ہے کہ یہاں تو ریڈیو کے لسنر بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں تو بڑے بڑے ویلیز جو ہے دور دراز میں ہیں۔ یہاں میڈیم وے جو ہے وہ دور دراز میں، ایک روندو ہو گیا سر، یہ آگے گولتری وغیرہ ہو گیا، ان میں آپ مطلب سنے جا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تو خیر یہ ٹرانسمیٹر کی تھوڑا مسئلے کی وجہ سے ہم 4 گھنٹے سے زیادہ وہ میڈیم وے کی نشریات نہیں دے رہے ہیں، باقی ایف ایم تو ہم جو ہے 12 گھنٹے نشریات دے رہے ہیں۔ ویسے میڈیم ویو کی کتنے گھنٹے کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپرووڈ ہے؟ اپروو تو پہلے تو 11 گھنٹے دے کر رہے سر۔ اچھا، اور آپ 4 گھنٹے؟ آپ 4 گھنٹے ہم دے رہے ہیں، مطلب آپ اس کی پارٹس وغیرہ نہیں مل رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے شارٹ اس پہ۔ یہ حال ہے تقریباً اس کا جو ریڈیو پاکستان کا حال ہے یہ؟ جی جی جی۔ تو اس حال میں کتنی سٹنگ ارینجمنٹس ہیں؟ یہ ہے سر تقریباً یہ 1200 بندے وہ آ سکتے ہیں اس میں۔ یہ حال جو ہے یہاں کی جی بی گورنمنٹ نے جو ہے ایل جی آر ڈی کے تعاون سے جو ہے یہاں وہ ابھی گورنر ہے سعید مہدی شاہ، وہ اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ تھا، اور اس کے تعاون سے فخر عباس صاحب کی کنٹریبیوشن اس میں بہت زیادہ ہے، ان کی کوشش سے جو ہے یہی حال بنا ہے سر۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ریڈیو پاکستان کا جو ہے گیٹ ہے، انٹرنس ہے، اور پیچھے بلند و بالا پہاڑ ہیں، بہت خوبصورت جگہ۔ جی جی جی۔ تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی اویلیبل نہیں ہے؟ جی جی، انٹرنیٹ بھی اویلیبل نہیں ہے سر، وہ مطلب کچھ عرصے تو وہاں سے وہ فنڈنگ ہی نہیں آیا، ابھی فنڈ آیا ہے لیکن وہ چیک جو ہے سائن کے لیے ہم نے جو گلگت بھیجنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا بسرا صاحب تو گلگت میں رہتے ہیں اٹیچمنٹ پہ، تو سائن کے لیے ادھر بھیجا ہوا ہے، جب وہ آئیں گے تو اس کا پیمنٹ ہو جائیں گے۔ ریڈیو پاکستان کا ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے سکردو کا، اور ان ہمارے دور دراز کے اسٹیشنز کے، وہ سیالکوٹ ہو، وہ جو ہے مٹھی ہو یا لاڑکانہ ہو، کہ وہاں پچھلے ہمارے ڈی جی صاحبان کے دور میں ایک تو ہماری ہاؤس شیئرنگ ختم ہو گئی، اور جو بڑے شہروں میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ چھوٹے شہروں میں آنا نہیں چاہتے، میڈیکل اویلیبل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر سہولیات، یعنی اب سکردو کا صورتحال یہ ہے کہ یہاں نہ کوئی ایڈمن کا آفیسر ہے،
نہ یہاں کوئی اکاؤنٹنٹ ہے اور نہ یہاں کوئی پروگرام کا ہیڈ ہے، تو نہ انجینئرنگ مینیجر ہے، اور یہ قسم و پرسی کا عالم ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، یہاں 77 کنال 76 کنالز کا یہ ایریا ہے، اور جو ہماری کالونی ہے اور جو ہاسٹل ہے وہ تقریباً 8 کنال میں ہے، اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو ہم آپ کو اب کالونی کی سیر کراتے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان کی سٹاف کالونی ہے، اور یہ آپ ذرا دیکھیں، راجہ حسین خان جو یہاں اسٹیشن ڈائریکٹر کے پی اے ہیں وہ خود بھی اسی کالونی میں رہائش پذیر ہیں. تو میں پہلے بھی ایک دفعہ ریڈیو پاکستان سکردو کو وزٹ کر چکا ہوں، غالباً 2019 میں. تو ابھی آپ کو کالونی کا ایک وزٹ کرواتے ہیں. راجہ صاحب اس ایریا کا نام کیا ہے؟ یہ نیو رنگا ہے جی. نیو رنگا یہ اسکردو کے حلقہ 2 میں آتا ہے جی. یہ نیو رنگا ہے سر. یہ آپ کا گھر ہے؟ جی جی. یہ گاڑی بھی آپ کی؟ جی جی میں گاڑی میں. چونکہ یہاں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں تو یہاں یہ آپ کے والد صاحب ہیں؟ جی جی جی. اچھا، یہ چلے ہمیں کوئی ایسا کمرہ کھلا ہے جو آپ ہمیں وزٹ کرا سکیں؟ اس میں تو یہ ایس ڈی ہاؤس کھلا ہے سر. کھلا ہے؟ وہ کھلیں گے سر چابی لا کے. اچھا اچھا. یہ جناب کالونی ہے، یہ اسٹیشن ڈائریکٹر کا ہاؤس ہے. یہ اس کو میں پہلے وزٹ کر چکا ہوں اور میں آپ کو دوبارہ کرواتا ہوں. یہاں بھی اس کمرے میں رہائش ہے، اور غالباً آپ لوگ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں جی جی کہ یہ آپ سے کالونی نہ لی جائے سر. یہاں کتنے اپارٹمنٹ ہیں؟ یہاں تو اپارٹمنٹ 8 ہے سر. 8 یعنی رہائشی جی جی. 7 رہائشی ہیں. باقی 2 مطلب ایک ایس ڈی کوارٹر خالی ہیں، دوسرا جو بیچلر ہاسٹل خالی ہیں. یہ وہ ریڈیو پاکستان کا ہاسٹل ہے جس میں 6 کمرے ہیں اور ان میں اٹیچ باتھ روم ہے. یہ بہت اچھی لوکیشن پہ واقع ہے. جو ریڈیو پاکستان کی امپلائیز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تجرباتی طور پہ پہلے اس ہاسٹل کو، چونکہ یہاں اٹیچ باتھ روم ہے سب کمروں کے ساتھ، اور ان کو چلایا جا چکے. ہمارے جو یہاں ریڈیو پاکستان سکردو کے امپلائیز ہیں یہ کورٹ میں جا چکے ہیں. اور حسن صاحب یہ ایک جیسے کمرے ہیں؟ ایک جیسے سیم سب ایک ہی جیسے ہیں. ایک اٹیچ باتھ ہے، ساتھ کچن ہے، اور بس یہی کمرے ہے سر. 6 روم جو ہے ہمارے پاس اسی طرح کا. یہ 6 روم ہے اس طرح؟ جی جی جی. یعنی یہ بالکل سب کا سٹرکچر ایک جیسا ہے؟ سب ایک جیسے ہے سر، ایک سائز کا ایک جیسے ہیں. اور یہاں اگر تھوڑی مینٹیننس ہو جائے. جی جی جی. سلیم جو ہمارے میوزیشین ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہاسٹل کا جو دوسرا دروازہ ہے اس کو انہوں نے کھولا ہے. تو یہاں اگر اس کو تجرباتی طور پہ اس کو پہلے ٹھیک کیا جائے. جو راجہ حسن آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں ہائرنگ ملے تو ہم خالی کریں گے نا سر. جیسے پہلے مل رہا ہے اس میں ایسا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جب ہائرنگ نہیں دے رہے اور ہم جو ہے اسے خالی کرا رہے تو یہ تو ناممکن ہے سر. یہ جو اسٹیشن ڈائریکٹر کی رہائش گاہ ہے سکردو میں، اس کا ہم آپ کو ایک انٹرنل وزٹ کرواتے ہیں. یہ لان ہے تو ظاہر ہے چونکہ مینٹیننس نہیں ہے کوئی، تو اس کی صورتحال آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یہ راجہ حسین خان نے ہمارے لیے کھلوایا ہے. ایک کمرہ یہ ہے، یہ آپ دیکھیں. غالباً آخری اسٹیشن ڈائریکٹر فخر عباس جو اس وقت موجودہ ڈپٹی کنٹرولر ہیں ہمارے، وہ یہاں رہے، اور ڈاکٹر احسن واگا صاحب بھی یہاں رہے، اور اس سے پہلے اعظم خان اور تصدق علی یعنی اور کوثر سمرین صاحبہ بھی یہاں رہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سٹور روم ہے، اور یہ غالباً جو ڈائننگ روم ہے وہ بند ہے. یہ اس کی حالت آپ دیکھیں. یہ ایک کمرہ یہ ہے، یعنی یہ بیڈ روم آپ دیکھیں، صورتحال دیکھیں یہ کمروں کی، اور یہ واش روم کی. ایک کمرہ یہ ہے، اور اس سے کے ساتھ ہی یہ کچن ہے. کچن کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں. کوثر سمرین صاحبہ بھی یہاں رہیں، فخر عباس بھی رہے، ڈاکٹر احسن واگا بھی رہے، اور اعظم خان، تصدق علی جانی، اور ایک پروڈیوسر واجد بھی یہاں رہے آخری دنوں میں. یہ ریڈیو پاکستان کا ایک ہال ہے،
تو یہ دیکھیں کہ اگر ریڈیو پاکستان سکردو کے حوالے سے دیکھا جائے، کالونی، اس کا دفتر، اس کے اسٹوڈیوز اور اس کی لوکیشن اور یہ جگہ، یہ انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ جگہ ہے. اور راجہ صاحب یہ بتائیے گا ذرا کہ یہ کب بنا؟ یہ سر جب ہمارا یہ وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب جب ابھی وہ گورنر ہے، وہ جو وزیر اعلیٰ تھا اس وقت جو ہے یہ حال انہوں نے اپروو کیا. فخر عباس صاحب جب اسٹیشن ڈائریکٹر تھے اس زمانے 2011-12 کی بات ہے، تو اس کی کوشش سے جو ہے یہ LGRD کے تھرو انہوں نے اپروو کر کے جو ہے یہ بنایا ہے. اچھا. تو یہاں تقریباً لگ رہا ہے کہ 100-150 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. جی 200-150 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو فخر عباس صاحب کی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. جی اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سر. اچھا. تو یہاں کوئی پرائیویٹ بھی آپ سے یہ کمرہ، یہ جو ہال ہے، یہ ہائر کیا جاتا ہے؟ سر یہاں خان رولر سپورٹ پروگرام ہے، وہ لوگ کہہ رہا تھا، ایک دفعہ انہوں نے بتایا تھا، اس کے بعد انہوں نے رابطہ نہیں کیا، ہم نے بھی اس سے وہ نہیں کیا ہے. وہ کہہ رہا تھا ہم اگر فنکشن کیا تو آپ کو پیمنٹ کر لیں گے فنکشن کے حساب سے. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہاں کمرشل کی کیا صورتحال ہے، کہ کمرشل کیا مل سکتے ہیں یہاں؟ کمرشل تو یہاں بہت کم ہے سر. ہاں کیونکہ یہاں تو انڈسٹریز وغیرہ ہے ہی نہیں ہے نا سر. نہیں، پھر بھی جو ملٹی نیشنل ہیں یا جو NGOs ہیں ان کا بزنس تو کوئی مل سکتا ہے یہاں؟ یہ تھوڑی بہت مل سکتے ہیں سر، لیکن یہاں تو ریسورسز نہیں ہے نا. آپ کا یہاں گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس سیل کا کوئی بندہ نہیں ہے یہاں، مطلب آلریڈی امپلائی ہی کم ہے، تو مطلب آپ کمرشل کس طرح وہ کر لیں سر.